अस्सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। एक दिन ना हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने वाला। आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट बग़ैर किसी फरिश्ते के बग़ैर किसी वास्ते के कोह तूर पर जाके डायरेक्ट कलाम करते हैं। तो एक दिन आप कोह तूर की तरफ जा रहे थे अल्लाह ताला से कलाम करने, तो रास्ते में एक ना बहुत अमीर शख्स अल्लाह ताला ने उस पर बहुत इनाम किए थे वो मिला और अर्ज़ करने लगा कि या सैयदी, आप जब अल्लाह ताला की बारगाह में हम कलामी का शरफ हासिल करें ना, तो मेरी एक अर्ज़ है वो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करनी है। तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या अर्ज़ है? तो अर्ज़ करने लगा कि या सैयदी, अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करिएगा कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे बहुत नेमतें अता फरमाई है, उसे ये उनकी बारगाह में ये अर्ज़ करिएगा कि वो अपनी नेमतों में से कुछ नेमतें मुझसे ले ले ताकि मैं खुल के अल्लाह ताला की इबादत कर सकूं, ताकि मैं उसकी इबादत में वक़्त गुजार सकूं। तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ कर दूंगा। तो आप थोड़ा सा आगे गए तो रास्ते में एक फ़कीर मिला जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक चादर थी। वो भी हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करने लगा कि या सैयदी, आप अल्लाह पाक की बारगाह में जब कलाम करने का शरफ हासिल करें तो मेरी एक अर्ज़ करिएगा, अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज़ करिएगा कि वो अपनी नेमतों में से कुछ हिस्सा मुझे भी अता फरमा दे, कि मुझे पर भी कोई नेमतें अता फरमा दे। मेरे पास सिर्फ पहनने के लिए ये एक चादर ही है अपना सितर छुपाने के लिए। तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, मैं अल्लाह पाक की बारगाह में तुम्हारी भी अर्ज़ ही पेश कर दूंगा। तो जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुए ना, तो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की कि या बारी ताला, वो फलां बंदा जिस पर तेरी बहुत नेमतें हैं वो अर्ज़ कर रहा था कि कुछ नेमतें मुझसे ले ले ताकि मैं तेरी इबादत में ज़्यादा वक़्त गुजार सकूँ, तेरी इबादत खुल के कर सकूँ। और मौला एक ऐसा बंदा भी है कि जिसके लिए पहनने के लिए सिर्फ एक चादर है। मौला वो बंदा ये अर्ज़ कर रहा था कि मौला अपनी नवाजिशों में से अपनी अताओं में से कुछ मुझे भी हिस्सा अता फरमा। तो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, जो बंदा कह रहा था ना कि मुझे कुछ नेमतें अता हों, उसको जाके कहे कि मेरी बारगाह में शुक्र किया कर, मैं तुझे अपनी और नेमतें अता करूँगा। और वो बंदा जो ये कह रहा था कि या अल्लाह, अपनी जो नवाजिशें हैं, अपनी अताएँ हैं, अपनी नेमतें, उनमें से कुछ मुझसे ले ले ताकि मैं तेरी इबादत में ज़्यादा वक़्त गुजार सकूँ, उसको जाके ये फरमाना कि मेरी जो नेमतें हैं उस पर शुक्र करना बंद कर दे, उसकी नाशुक्री करना शुरू कर दे, मैं तुझसे अपनी नेमतों को ले लूँगा। तो हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो वो जो अमीर तरीन शख्स था वो अपने हाथ में ना एक पत्थर लिए था, कोई काम कर रहा था। तो हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम को देखा और अर्ज़ की कि या सैयदी, आपने मेरा मुआजरा अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया। तो हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि मेरी नेमतों की नाशुक्री करना शुरू कर दे तो मैं अपनी नेमतें तुझसे वापस ले लूँगा। तो हज़रत जब मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद सुनाया तो उस बंदे ने अर्ज़ की कि या सैयदी, मैं कैसे उस मालिक की नाशुक्री करूँ, मैं कैसे अल्लाह की नाशुक्री करूँ जिसने मुझे इतनी नेमतें अता फरमाई, इतनी नेमतें अता फरमाई। तो रिवायतों में लिखा है कि वो जो हाथ में उसने पत्थर पकड़ा था ना, अल्लाह ताला ने उसको भी सोने का बना दिया। वजह क्या कि शुक्र अदा उसने किया, नाशुक्री नहीं की। उसने उस वक़्त भी शुक्र किया कि यार मैं कैसे अल्लाह ताला की नाशुक्री करूँ। तो आप थोड़ा सा आगे गए तो उस फ़कीर से मुलाकात हुई। तो उस फ़कीर ने जब अर्ज़ की कि या सैयदी, आपने मेरा मुआजरा अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी नेमतों पर शुक्र अदा कर, मैं तुझे और ज़्यादा दूंगा। तो वो फ़कीर अर्ज़ करता है कि या सैयदी, अल्लाह ताला ने मुझे दिया ही क्या है। अल्लाह, आज हमारे मुआशरे में बाज़ ऐसे लोग हैं, हम भी ऐसे कहते हैं कि यार अल्लाह ताला ने दिया ही क्या है, कि अल्लाह तबारक ताला ने ये चीज़ भी नहीं मुझे दी, ये भी नहीं दी, ये भी नहीं। हालांकि ये करने से कुछ नहीं होगा, नियामतों की नाशुक्री करने से कुछ नहीं होगा। जो दिया है उस पर शुक्र अदा करे और मिलेगा। तो वो उस फ़कीर ने क्या कहा
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جس پر میں شکر ادا کروں؟ تو روایتوں میں لکھا ہے کہ جب اس کا یہ کہنا تھا، تیز ہوا آتی ہے اور اس کے بدن پر جو ایک چادر تھی اس کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے، کہ اس نے ناشکری کی، وہ بھی نعمت چھین گئی۔ تو آئیں اسی مضمون کو قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ اور فرمایا کہ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب شدید ہے، میں بہت سخت عذاب دینے والا ہوں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نعمتیں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کی نعمت دی، اس کو شکر ادا کرے۔ شکر ادا کیا ہے؟ اس کو اچھی جگہ پہ لگائے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی کی راہ پہ لگائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں صحت کی نعمت دی، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اچھی جگہ پہ لگائیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اولاد کی نعمت دی ہے، گھر کی نعمت دی ہے، رزق کی نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے، جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کا اچھا استعمال کریں، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی راہ میں لگائیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ نا ایک دفعہ جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے ایک مجمع دیکھا، لوگ چاروں طرف نا جمع ہوئے ہیں ایک بندے کے۔ تو آپ قریب گئے تو ایک بندہ جس کے ہاتھ نہیں ہے، زمین پہ لیٹا ہوا ہے، پاؤں نہیں ہے، وہ بندے کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ بندہ زمین پہ لیٹا پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ شکر ہے مالک، مالک تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے۔ وہ اس کی زبان پہ پھر بھی یہی صدا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو لوگ یہی حیران، یار پاؤں نہیں، ہاتھ نہیں، اپاہج زمین پہ لیٹا ہوا ہے سڑک میں، تو یہ کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس کے کان کے پاس جا کے کہا کہ بندے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے آنکھیں بھی نہیں دی، ہاتھ بھی نہیں دیے، پاؤں بھی نہیں دیے، تو کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے یہ عرض کی کہ یا سیدی، میں اس بات کو شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایمان تو عطا فرمایا ہے نا، ایمان کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے میرے ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، آنکھیں نہیں، اپاہج ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں مسلمان تو ہوں، کہ میں اللہ پر ایمان تو رکھنے والا ہوں۔ تو دیکھیں آج یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ مسلمان ہونا اس کو ہم نعمت شمار ہی نہیں کرتے، کہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں مسلمان ہوں۔ آپ غور کریں کہ کتنے دین ہیں، کہ کتنے دین ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر مسلمانوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا امتی بنایا۔ اس پر شکر کرنے کی وجہ نہیں ہے، اس پر شکر نہیں کرنا چاہیے ہمیں بھی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نعمت پر بھی شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، شکر کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت نوازا، اس کو بہت نوازا تھا، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن دیکھا دیکھی کیا ہوا کہ اس بندے کے پاس کچھ نہیں رہا، اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا، کہ سارا مال ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اس سے لے لی، یہاں تک کہ اس بندے کے پاس ایک چٹائی رہ گئی، لیکن وہ بندے کی زبان پر کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بھی آزمایا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے سے جب مال لیا تو وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو کسی بندے نے پوچھا کہ یار کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے دیا ہی کیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے، تیرے پاس ایک چٹائی تو ہے نہ، تیرے پاس کوئی ایسا بینک بیلنس، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی مال، نہ جائیداد، نہ کاروبار، پھر بھی تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ میرے پاس وہ نعمتیں ہیں جس کو کسی مال سے جتنا مرضی مال ہو خریدا نہیں جا سکتا۔ فرمایا میرے پاس آنکھ کی نعمت ہے، میرے پاس ہاتھوں کی نعمت ہے، میرے پاس زبان کی نعمت ہے، میرے پاس پاؤں کی نعمت ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، نعمتوں کا جتنا شکر ادا کریں گے وہ کم ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندہ تھا اسی فیکٹری میں،
وہ کیا کرتا تھا؟ دروازہ کھولتا تھا. وہ دروازہ کھولا کرتا تھا، گارڈ تھا وہاں کا. تو اس بندے سے پوچھا کہ ایک دن وہی بندہ جو گارڈ تھا وہ کیا کیا؟ مالک بن گیا. اس نے وہی فیکٹری خرید لی، اور وہی فیکٹری نہیں بلکہ اس کے اطراف میں جو ساری کی ساری جگہ تھی اس نے خرید لی. تو اس سے پوچھا گیا کہ اے بندے کہ تو نے یہ کیسے مارکا مار لیا، تو نے یہ کیسے کام کر لیا؟ اے بندے تو نے یہ کہ کیسے یہ کام کیا، تو کیسے امیر ہو گیا، تو کیسے ترقی کر گیا؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں گیٹ کھولا کرتا تھا، تو گیٹ کے باہر نا بہت بڑی بڑی گاڑیاں بھی آتی تھی، بہت عالی شان بندے بھی آتے تھے، بہت کاٹن کے سوٹ اور بڑے بڑے نا کہ موبائل، اس طرح بہت بڑے آدمی آتے تھے. لیکن آج تک میں نے ان کو دیکھ کے اپنے دل میں بھی تصور نہیں کیا تھا، دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی تھی کہ مالک اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا. یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کبھی کی تھی، یہ عرض کرتا کہ مالک تو نے اس کو بھی دیا، میرے مالک کو بھی عطا کر. مالک اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے مالک کو بھی بڑی گاڑی دے. اللہ تعالیٰ کے اس شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج مجھے یہ مقام عطا فرمایا. ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اب بندے سوچ رہے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو یہ ایک بندہ گارڈ سے وہ مالک بن گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. نبی پاک کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھا کے شکر ادا کرے، کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اور یہ دعا نہیں آتی تو پھر ویسے ہی کہہ دے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا. فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرے گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والا ہے. اب دیکھیں کھانا کھا لیا، کھانا کھانا ہی ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا کر لے؟ شکر ادا کر لے، مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھلایا. تو میں روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کے جتنا اس کو ثواب عطا ہوگا. ہمیں بھی چاہیے اپنے مالک کا ہر حال میں شکر ادا کرے، ہر حالت میں جس حال میں رکھا ہے نا مالک وہ ٹھیک ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاؤں. اللہ تعالیٰ کو اسی میں منظور ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے کہ یہ بندہ اسی حالت میں رہے تو ٹھیک ہے، شکر ادا کرے. بس زبان پہ شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. زبان پہ کبھی شکوہ نہ لائیں کہ یار مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا. کہ مقدر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.